آج کا ہمارا سبق ہے سورہ قریش، جو کہ ایک مکیہ سورہ ہے۔ اس میں آیات 4 ہیں اور رکوع 1 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لام پر زیر لی، ای کے ساتھ یا، ای لی ای، دھیان سے لی ای، لام کو الگ کر کے نہیں پڑھنا ہے، اس طریقے سے نہیں، لی ای، یہ غلط ہے، لی ای۔ اور بہت سارے لوگ اسے لی لافی پڑھتے ہیں، وہ بھی غلط ہے، وہ تو بالکل ہی غلط ہے۔ لی ای، کیا پڑھیں گے؟ لی ای۔ پھر لام پہ کھڑا زبر لا، لی ای لا، کیسے؟ لی ای لا۔ لا پر تھوڑا سا آواز کو اپ کر دینا ہے، یعنی آواز کو بلند کرنا ہے۔ لی ای لا، لی ای لا۔ فا پر زیر فی، لی ای لا فی۔ قاف پر پیش، اچھا اس ورڈ کو پریکٹس کریں، پہلے اس ورڈ کو بار بار پڑھیں، جب یہ صحیح ہو جائے تو پھر دوسرا والا پڑھیں، اور جب یہ صحیح ہو جائے تو پھر ان دونوں کو ایک ساتھ پڑھیں۔ لی ای لا فی، قاف پر پیش، اچھا یہ قاف ہیوی ہے، آپ کو اسے ٹو کہنا ہے، نہ کہ کو، ٹو ٹو۔ قاف پر پیش ٹو، را کو یا ملائیں گے رئی، اور کھینچتے ہوئے شین ملا دیں گے ریش، قریش۔ را بھی یہاں پر ہیوی ہے، قریش۔ حروف لین 2 تھے، ایک واو اور ایک یا۔ جب یا ساکن سے پہلے والے حرف پر زبر ہو تو وہ یا لین ہوا کرتا تھا۔ تو جیسے دیکھیں یہاں پر یا ساکن ہے اور یا ساکن سے پہلے والے حرف پر زبر ہے، تو یہ یا لین ہے۔ اور جب یا لین کے بعد اگر رکنے کی وجہ سے اگلا حرف ساکن ہو جائے، یعنی اگلے حرف پر جزم آ جائے، تو وہاں پر پھر مد عارض یعنی کہ ٹیمپرری مد ہم کرتے ہیں، یعنی 4 حرکت کے ایکول کھینچتے ہیں۔ کیسے؟ قریش، نہ کہ قریش، قریش غلط ہے، قریش۔ پھر اگر آپ یہاں پر کنٹینیو رکھتے ہیں تو پھر یہ مد نہیں ہوگا، قریشن، کنٹینیو رکھیں گے تو مد نہیں ہوگا، مد عارض نہیں ہوگا۔ رکتے ہیں تو رکنے کے سچویشن میں کیا ہو رہا ہے، یا لین کے بعد ساکن آ جا رہا ہے، اسی لیے یہاں پر مد عارض ہوگا۔ قریش، لإیلاف قریش، لإیلاف قریش۔ اسی طریقے سے یہاں پر لی کو اگر یہاں سے ہٹا دیا جائے تو کیا تھا؟ ایلافی۔ اسی طریقے سے یہاں پر ہے ایلافی، ایلافی۔ پر فی کو یہاں پر الگ نہیں کرنا ہے، فہم، فہم، فی کو جلدی، فہم۔ لإیلاف قریش، ایلافہم، 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 ایلا، آواز نیچے، ایلا، ایلافہم۔ ری کو ہا میں رح، ہا کا مخرج مڈل تھروٹ، بیچ والا حلق، اور را پر زیر ہے، اسی لیے یہ را لائٹ ہوگا۔ یہ را ہیوی تھا قریش میں، اور یہاں پر یہ را لائٹ ہے۔ رح، رح، یہ نہیں کہ رح، یہ غلط ہو جائے گا، رح، رح، اور ہا کا مخرج مڈل تھروٹ۔ لام پہ زبر لا، تا کو شا ملائیں گے تش، رح لتش۔ شین پر زیر شی، تا کے ساتھ الف ہے پلس مد ہے، اور مد کے سمبل کے بعد حمزہ اسی ورڈ میں ہے، تو یہاں پر اس مد کو ہم کھینچیں گے 3 سے 4 حرکت کے ایکول، مد واجب ہے۔ رحلۃ الشتاء، رحلۃ الشتاء، ایلافہم رحلۃ الشتاء۔ واو کو ساتھ میں وس، ساتھ کو یا میں سی، وصی، پھر کھینچتے ہوئے فا ملا دیں گے وصیف۔ مد لین ہے یہاں پر، مد لین کہتے ہیں اسے۔ آگے فا کو لا میں فل، یا کو عین میں یا، فل یا، با پر پیش بو، دو کے ساتھ واو ہے، دھیان سے اس دو کو کھینچیں گے۔ فل یا عبدو، 2 حرکت کے ایکول کھینچیں گے، فل یا عبدو، یہ نہیں کہ فل یا عبدو، فل یا عبدو، فل یا، عین کو مڈل تھروٹ میں لے کر چلے جائیں، فل یا عبدو۔ را کو آپ ہیوی کریں گے، را کو با میں رب، با پر زبر با، رب، فل یا عبدو رب۔ ہا پہ کھڑا زبر ہے، ہا، ذا کو لا میں ذل، ہاذل، ہاذل۔ اس ہا کا مخرج باٹم تھروٹ، سب سے نیچے والا حلق، یعنی جو سینے کے پاس ہے، اور ذال کا مخرج زبان کا کارنر اور آپ کے سامنے والی 2 دانت کا کارنر، ہاذل۔
بو کو یہاں میں بئی اور پھر یہاں پر مد عارض ہے یعنی کہ مد لین والا مد عارض ہے. بیت بیت فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. الف پہ زبر آ جائے گا یہاں پر ال. اور اچھا اگر یہاں پر نہیں رکیں گے تو پھر یہ الف سائلنٹ ہو جائے گا اور پھر یہ تی یہاں مل جائے گا. یعنی دو طریقہ ہے پڑھنے کا یہاں پر. مان لیجیے میں یہاں پر رکتا ہوں فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ مد عارض مد لین والا. نہیں رکتا ہوں تو پھر یہ الف سائلنٹ ہو جائے گا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي. تو یہ دو طریقہ ہے یہاں پر. بہتر ہے کہ ہر ایک آیت پر آپ رکیں. سنت وہی ہے اگر آپ نماز یا نارملی آپ پڑھ رہے ہیں تو. اوکلا میں لام پہ زبر لا اللہ وی کے ساتھ یا وی الذی مد کے سمبل کے بعد حمزہ جو ہے وہ دوسرے ورڈ میں ہے تو یہاں پر یہ مد جائز ہے یعنی آپشنل مد ہے. پھر بھی میں نے آپ کو بارہا کہا ہے کہ آپ ہر ایک مد کو فالو کریں. یعنی یہاں پر آپ کو کھینچنا ہے 3 سے 4 حرکت کی اکول. الذی آتا میں اطو اطو تا ساکن ہے قلقلہ ہوگا. عین پھر سے آ گیا مڈل تھروٹ. اطعام میم پہ تشدید ہے غنہ ہوگا. پھر آگے نون ساکن کے بعد جیم ہے اخفا ہوگا. اطعامہم من جو کے ساتھ جو اور یہاں پر رکیں گے تو جو ہو جائے گا وہی مد عارض. نہیں رکیں گے تو پھر آگے یہاں ملا دیں گے جو. پھر آگے یہاں پر اگر ملانے کی صورت میں کیا ہوگا ادغام وتھ غنہ. یعنی ادغام یہاں ملانا تو ہے پلس اس کے ساتھ غنہ بھی آپ کو کرنا یعنی آواز کو ناک میں رکھنا بھی ہے. جیسے یہاں پر میم کو آواز میں ناک میں رکھا تھا اسی طریقے سے ای کو ملاتے ہوئے آواز کو ناک میں رکھیں گے. من جوع 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 لپس کو پھر راؤنڈ لے کے جانا کیونکہ آگے واو ہے. وآمنہم پھر یہاں پر غنہ ہوگا. وآمنہم من خوف لاسٹ میں پھر سے مد عارض من خوف. دھیان سے یہاں پر آپ کو خوف یعنی لپس کو راؤنڈ کرتے ہوئے. یہ نہیں کہ آپ اردو کی طرح کہتے خوف خوف وہ غلط ہو جائے گا خوف. تو یہاں پر بھی دو طریقہ ہے پڑھنے کا جو کے پاس الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. یہاں پر آپ رکھی جائیں ٹھیک ہے. اور اگر نہیں رکنا ہے تو پھر آپ کو جوعین کہنا ہے پلس یہاں پر پھر آپ کو غنہ کرنا ہوگا ادغام وتھ غنہ. اب یہاں سے ایک مرتبہ دیکھ لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإیلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف.